बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है ओपन। तो कैसे हो आप लोग, ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज हम वीडियो लाए हैं फ़िक्र आखिरत लाइफ चेंजिंग में, हाँ, बाय मोहम्मद अली मिर्ज़ा। यस। तो आखिरत में क्या होने वाला है और क्या आपको फ़िक्र करनी चाहिए इस लाइफ में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि फ़िक्र आखिरत में क्या है। शुरू करते हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। एक क्रिटिकल बात जो आज सुबह मेरे ज़हन में आई, वही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुरान हकीम में एक आयत है, सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 179। ये कुरान हकीम में चंद सख्त तरीन आयात में से है, और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ और बड़ी ही एक डेंजरस खबर इंसानियत तक पहुंचाई गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। और बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत हमने पैदा ही दोज़ख के लिए की है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। लेकिन ये अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रीज़न भी बताई है। ये अल्लाह का एक्सपर्ट ओपिनियन है कि ये जो इंसानियत और जिन्नात यहाँ पे आबाद हुए हैं, इनमें से अल्टीमेटली अक्सरियत दोज़ख में ही जाएगी। बड़े कम लोग होंगे जो जन्नत में जाने में कामयाब होंगे। जो सूरतुल अस्र में भी आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माना गवाह है इस बात पे कि सारी इंसानियत घाटे में, सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए, नेक अमाल किए और नेकी की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। इसके अलावा पूरी की पूरी इंसानियत घाटे में। और देख ले, ज़माना गवाह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालफीन तबाह बर्बाद कर दिए गए। सिर्फ 78 लोग जो हैं वो कामयाब हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां उनके साथ बचाई गई, उनकी अपनी बीवी भी, और पूरी कौम तबाह कर दी गई। पूरी इंसानियत घाटे में चलती आ रही, सवाए उन लोगों के कि जो ईमान ले आएंगे, नेक अमाल इख्तियार करेंगे और हक बात की तलकीन करेंगे और सब्र की। यहाँ पे सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 179 में है कि बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है। बोले आऊज़ु बिल्लाहि ताला। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। उनको हमने दिल दिए थे, अक्ल दी थी, लेकिन वो उससे सोचते ही नहीं है। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा। उनको हमने आंखें दी थी, लेकिन आंखों से देखने का सा देखना नहीं देखते, इबरत नहीं पकड़ते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। और उनको हमने कान दिए थे, लेकिन सुनने वाला सुनना सुनते ही नहीं है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। ऐसे लोग चौपायों की मानंद हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं, जो अपनी अकल, आंखें और कान इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। उलाइका हुमुल गाफिलून। ऐसे ही लोग हैं जो असल में गाफिल हैं। तो अल्लाह ताला ने ये यानी इसमें एक गैबी खबर दे दी है कि अल्टीमेटली ये होने वाला है। मतलब क्या कि आप जिसने तैयारी करनी है वो खुद तैयारी कर ले। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि इस वक्त तकरीबन यहाँ पे 80 के करीब लोग बैठे हैं, और मैं ये कहूँ कि मैं एक गोली चलाऊँगा, जिसको भी लग जाए, तो हम में से क्या हर शख्स ये सोचेगा कि यार एक ही गोली है, 80 बंदे हैं, किसी और को ही लगेगी, जरूरी है मुझे ही लगनी है? ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा, नहीं। सब दुड़की लगा देंगे। लेकिन आखिरत का मामला क्या है? बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि जन्नतियों और दोस्तियों को अलग करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि अल्लाह कितने जन्नती और कितने दोस्ती? तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में 999 दोस्ती और सिर्फ एक जन्नती। तो यहां अगर 1000 बंदा और मैं कहूं एक गोली चलेगी, हर बंदा भागने की कोशिश करेगा। लेकिन आखिरत के बारे में यह हाल है कि हर एक बंदा ये उम्मीद लगाया हुआ है कि वो जो एक बचेगा ना, वो मैं हूंगा।
اور ادھر 1000 بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو 1000 کا 1000 سوچے گا جو ایک پھڑکے گا وہ میں ہوں گا. بالکل 180 ڈگری سوچ ہے. یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کیونکہ ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ جائیں گے, ایک کوئی لگے گی. کوئی نہیں کہے گا یار 999 بچنے ہیں تو چلو ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا, کیونکہ نا کدھر میں ہی نہ پھنس جاؤں. اور آخرت میں تو معاملہ بالکل الٹ ہے. بہت کریٹیکل ایشو ہے. انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اللہ کو سیریس لینا چاہیے. جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے. یقین کریں, پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے, وہ کیسے پھینکے گا؟ بھائی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں. ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے, لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا فرعون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے؟ یہ محبت تو ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو. جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون, ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں گے. ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے, اینڈ پہ سب کچھ چھوڑ دے گا. نہ, اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. بڑی سٹرکٹ تعلیمات ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی, لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گی, اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے, اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا, عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا, لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے, کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے, تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا کرتے. بہت سیریس کیس ہونے والا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر, سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو, ایسی خشیت تم پہ طاری ہو جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو, اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے, کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا, اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے, پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, سن سنا کے سننی تم نہیں, پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل
جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے زمین کے, خاک بن جاتا ہے, اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخ و پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں. یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے, ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا, ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے ہوئے ساری بزرگی کھل گئی ہو, دڑل کی بات پیچھے سے آ جائے. ٹھیک ہے, لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے, وہ ڈرتے رہیں گے نا. تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے. تو اس عید کے اوپر میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کو سیریس لیں, اور سیریس لینے کا پھر مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے, یہاں پہ وہ پی کے والا ہی کام چل رہا ہے, دکھلاوا ہی سارا کے سارا چل رہا ہے. سب کانٹیننٹ میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف راستہ بھی اختیار کرتا ہے نا تو زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے وہ کہ وہ کسی کی ماں مر گئی, کسی کا جوان بیٹا مر گیا, کسی کو کوئی بیماری آئی, وہ اللہ کی طرف لگتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, تسبیح پکڑ لیتا ہے, مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے, اور اس مسجد کی طرف جو اس کے محلے کی مسجد ہوتی ہے وہ ایک پریکٹسنگ مسلمان نہیں بنتا, وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی یا پریکٹسنگ دیوبندی یا پریکٹسنگ اہل حدیث اور شیعہ بن جاتا ہے. اگر اس کے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہوتی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے سامنے آ جاتا ہے. ہونا ہی چاہیے کہ اب تم خدا کی طرف راستہ اختیار ہی کیا تو سب سے پہلے علم حاصل کرو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت تو اہل علم کو ہے. علم نہیں حاصل کرتے, جو جدھر لگے نا اسی طرف چل پڑتا ہے. ہونا تو چاہیے کہ آپ پہلے ہی دیکھیں کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کروں, میں دیکھوں کہ یار کون سے نظریات درست ہیں, کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے, کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرائض میرے اوپر لگائے ہیں. وہ کوئی بھی علم نہیں حاصل کرتا, کوئی جدھر لگا ہے ادھر. ہمارے محلے میں نے بتایا کہ ایک پوری فیملی قادیانی ہو گئی تھی, میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے. صرف ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی, بچی پیدا ہوئی, وہ والد پہلی دفعہ گیا مسجد میں, وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی, وہ قادیانی ہو گیا, پوری نسل ان کی قادیانی ہے. یہ ہماری ٹوٹل تحقیقات ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں لوگ پریکٹسنگ اپنے فرقوں کے بنتے ہیں, علم حاصل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کبھی یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ میں دیکھوں. حالانکہ دنیاوی معاملات کے اندر سب سے پہلے لوگ, کسی نے مکان بھی بنانا ہے نا, وہ کئی ٹھیکیداروں سے مشورہ کرتا ہے, کئی مٹیریل والوں کو ملتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح مکان شروع کرا دیتا ہے, پوری فیزیبلٹی بناتا ہے, پوری پلاننگ کرتا ہے. لیکن ایک دین کے اوپر چلنا ہے جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں, کوئی فیزیبلٹی نہیں, جو جدھر لگا وہ لگ جاتا ہے. اس وجہ سے پوری زندگی لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے, اس کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے, اس کے کیا مسائل ہیں. کتنے شادی شدہ لوگ ملتے ہیں, بچے بھی جوان ہو چکے ہیں, ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا. تو علم بنیادی چیز ہے, اس کے اوپر بنیاد رکھیں, اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی طرف آپ کی رہنمائی ہوگی. لیکن علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں یعنی اس عید کے موقع پر ریکویسٹ کروں گا, جہاں تک بھی ہماری بات پہنچتی ہے, کہ یہ سچائی کا پیغام سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں, پھر جاگو اور جگاؤ کی مہم شروع کریں. انسانیت کو بتائیں کہ کتنی بڑی مشکل میں وہ پھنسنے والے ہیں, کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ تو چوکوں پہ کھڑے ہو کے اور بڑی بڑی بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اسپیکر فٹ کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے, تو بچ جاؤ. ہماری حالت ویسے یہ ہے کہ ہم تو ایک بلی کو بھی آگ میں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ راگنی الاپ رہے کہ انسانیت نے دوزخ میں گرنا ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہ لیا اپنی زندگی کے اندر. تو یہی پیغام ہے جی, کہ لوگوں کو یہ آیت سنائیں, خود بھی آخرت کی فکر کریں, لوگوں کی بھی آخرت کی فکر کریں, اور علم کی بنیاد پہ, تاکہ عقائد کی بھی اصلاح ہو اور اعمال کی اصلاح. ویڈیو ہم نے ریئیکٹ کیا تو محمد علی مرزا آخرت کی بات کر رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ میں کون جائے گا. تو بول رہے کہ لوگ دوزخ میں جانے اور 1% جو ہے وہ جنت جائے گا. تو یہ کافی بول رہے تھے کریٹیکل چیز ہے. تو اگر آپ اللہ کو مانتے ہو, جو اللہ کو نہیں بھی مانتے ہیں, تو ان کو سیریسلی لیا کرو. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 99% مطلب 99% لوگ جنت میں جائے یا جہنم میں, مطلب ان کو کوئی فرق, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہم نے کافی ویڈیوز میں, پچھلے ویڈیوز میں دیکھا ہے, سمجھا ہے
कि अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जन्नत में जाओ दोज़ख में जाओ, अल्लाह यही बोलता है कि बस आखिरत में हाँ आपका शरीर जवाब देगा, आपका मुंह बंद होगा, आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी और आपका शरीर जवाब देगा कि आपने क्या किया मतलब पूरी ज़िंदगी। तो कंक्लूजन यही है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा यही समझाते हैं पूरे वीडियो में कि अल्लाह को बोलते हैं ना सीरियसली लिया करो, आप नमाज़ें पढ़ो, आप हलाल काम करते रहो। और एक काफ़ी अच्छी चीज़ बताई उन्होंने कि जो भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम भी है वो भी प्रॉपरली बोलते हैं ना कुरान का इल्म नहीं लेते, कि उनके घर में अगर डेथ हो जाती है तो वो दाढ़ी बढ़ा देते हैं या फिर वो अपने नज़दीकी मस्जिद में जाते रहते हैं और उनको नॉलेज नहीं होती और बस हाँ जो नॉर्मल मुस्लिम करे वो करते जाता है कि कोई दीवबंदी कर रहा है, कोई शिया कर रहा है, तो ये बस मतलब बोलते हैं ना कि जो वो कर रहा है वो मैं करता रहूँगा। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये बोल रहे हैं कि आपको इल्म लेना चाहिए, आपको कुरान का, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि दोज़ख में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा और जन्नत में क्या होगा, और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जो अल्लाह ने बताया है वो उस रास्ते पे चली, ना ही लोगों को बोलते हैं ना ब्लाइंड फॉलो करना, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ बताई कि आप अगर आपको कुछ करना है तो आपको बस कुरान का इल्म लेना है और अल्लाह की बातों को सीरियसली लेके आपको स्ट्रगल करना है, यू नो, लाइफ इज स्ट्रगल, आपको आगे बढ़ते रहो। बैठे बिठाए पेड़े नहीं मिलते हैं। हाँ, और बोल रहे थे कि वो अगर आप एक बिल्ली को भी आग में डाल दो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप नहीं कर सकते, तो आपको मतलब पुलिस सीरात पे तो क्या होने वाला है सबको और पता है। आखिरत में हिसाब तो होगा ही, होगा, फिर बहुत लोग दरवाजे आग खुलेंगे। के उसमें झुलसते जाएंगे, तो आपको सब कुछ देखना है, तो आप बस स्ट्रांग रहे और बस कुरान को फॉलो करें और अल्लाह ये था अकबर। हमारा वीडियो, ये था हमारा वीडियो और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, खुदा